الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہاں تو حرص ہو کہ خرچ کر جائیں بے تحاشا۔ یہ آنے والی عید اسی کا سبق سناتی ہے کہ اولاد کے پیچھے مت بکو، کاروبار کے پیچھے مت بکو، ملک و مال کے پیچھے مت بکو۔ ہم ملت ابراہیم ہے، جس سطح پر قربانی کی جانی چاہیے اس سطح پر پہنچو، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اسی کی یاد میں آنے والی عید پر قربانی صاحب استعداد اور صاحب نصاب پر واجب ہو جاتی ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہیں شریعت کے روح سے؟ وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت جو بالغ بھی ہو، آزاد ہو اور مسافر بھی نہ ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اس کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ تو شریعت کے روح سے اس کے پاس یا تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے، اور یا تو 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو اس کے پاس۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو گھر میں اضافی اتنا سامان کہ ان سارے سامان کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ فرض کر لو ایک شخص 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن عید کے تیسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایسا مسافر جو اپنے گھر سے دور ہے اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن وہ بھی اگر مغرب کی نماز سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے عید کے تیسرے دن اگر وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور صاحب مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب جو قربانی ہم اللہ پاک کی راہ میں دے رہے ہیں نا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بے عیب ہونا چاہیے، کیونکہ کس کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے؟ اللہ پاک کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو عمل کا حسن ہی یہی ہے کہ بے عیب اور آپ کی نظر میں سب سے قیمتی چیز، آپ کی سب سے پیاری چیز ہی قربان کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ قربانی کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں کہ وہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اگر دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے تو اس کی کم از کم عمر قربانی کے وقت 1 سال ہونی چاہیے، یا اتنا ہٹا کٹا ہو وہ جانور، چاہے 7 مہینے کا ہو یا 8 مہینے کا، لیکن دیکھنے میں 1 سال کا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر گائیں ہیں، بیل ہیں تو اس کی عمر 2 سال، اور اگر اونٹ ہے تو ذبح کرنے کے وقت اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ تو ایسا جانور جو اندھا ہو، بھینگا ہو یا لنگڑا ہو، یا 3 پاؤں پر تو کھڑا ہو سکتا ہے، چوتھے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اور اپنے قربان گاہ تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جس کے دم کٹی ہو یا کان کٹے ہوں، یا جن کے کان یا دم کا نصف حصہ یا اکثر حصہ کٹ چکا ہو، اس کی بھی قربانی واجب نہیں۔ اگر کان یا دم کا اکثر حصہ باقی ہے تو قربانی جائز ہے۔ اچھا، بعض لوگ قربانی کے گوشت کو کتنے حصوں میں بانٹتے ہیں، اس میں بہت زیادہ غفلت کر جاتے ہیں۔
تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا مستحب ہے۔ کیسے؟ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین محتاج ان کے لیے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ذخیرہ کرنا مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ قربانی کا جو گوشت ہے نا، وہ کسی غنی کو، جس کے پاس پیسہ بھی ہو، فقیر ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ان سب کو دے دینا جائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر سارا گوشت کسی کو دے دیا، سب، یا خود سارا کا سارا گوشت رکھ لیا اپنے پاس، تو بھی جائز ہے۔ حالانکہ سارا گوشت صدقہ کرنا یہ بھی افضل ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص خود صاحب عیال ہے، بہت زیادہ بچے ہیں اور غریب بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سارا کا سارا گوشت خود رکھ لے اور کھائے۔ بعض لوگ یہ غفلت کر جاتے ہیں کہ مجھ پر تو قربانی واجب نہیں، لیکن جی چاہتا ہے کہ مرغی یا مرغہ ذبح کر دوں، تو یاد رہے ایسا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ مجوسیوں کے رسومات میں سے ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مستحب یہی ہے شریعت میں کہ ذبح کرنے کے بعد کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ حیوان ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی جان بالکل نکل جائے، کیونکہ ذبح کر کے کھال کا اسی وقت فوراً کھینچنا مکروہ ہے۔ ہاں، ایک اور بات یاد آئی، یہودی ہو یا عیسائی، اس کے ہاتھوں کا بھی ذبح کیا ہوا جائز تو ہے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اور قربانی کے جانور سے قربانی ہونے سے پہلے کوئی بھی فائدہ لینا، یہ سارا کا سارا مکروہ ہے۔ مثلاً قربانی کے جانور سے دودھ نکلنا یا روئی کٹوا دینا یا اس جانور پر سوار ہونا یا کوئی اور کام لینا، یہ سارا کا سارا مکروہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ قربانی کرنے کے بعد اگر اس کی کھال بیچ دی گئی تو قیمت آپ اپنے پاس بالکل نہیں رکھیں گے، اس کی قیمت لازماً مستحق فقراء کو ہی دے دی جائے، قربانی کے جانور کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے۔ ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بعض لوگ کھال کسی ادارے کو دے دیتے ہیں یا کسی جماعت کو دے دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت یا رفاہی ادارے میں جانور کی کھالیں دینا درست نہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف خالصتاً مستحقین اور نادار لوگوں کا حق ہے، بس تاکہ ان تک آپ پہنچا دو۔ یہاں تک کہ مسجد میں یا مردے کی تجہیز و تکفین میں کھال خرچ نہیں ہو سکتی، اور اس دور میں کھالوں کا جو بہترین مرکز ہے اور کھالوں کا جو بہترین مستحق ہے، جن کا حق ہے، وہ دینی مدارس ہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاں پر نادار طلباء، مفلس، ہم وقت کفالت، تقریباً اسی سے ہی ان کی تعاون ہوتی ہے، انہی کی مدد ہوتی ہے۔ کھال کو مدارس ہی میں جمع کر لینا بہت افضل ہے۔ اور ہاں، ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ہے تو غیر ضروری، پر یہ ہے کہ دل میں نیت کی جائے اور زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور آخری بات، عید کے دن عید کی نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، ملنا، عید کی خوشیاں سمجھ کر جائز بلکہ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ عید کے دن خوشی ظاہر کرنا، اپنے چہرے پر اسمائل لے کر آنا، یعنی انبساط سے پیش آنا اور اپنے اہل و عیال پر کشادگی سے خرچ کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور عید کے دن صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنے اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو بہتر ہے، ورنہ دھلے ہوئے تو ضرور ہوں۔ ان تمام باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ان باتوں کو دوسرے تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔